قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری پیغام علماء اہل سنت راج محل اور تمام سنی مسلمانان راج محل کے نام۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 اکتوبر 2022 عیسوی بروز اتوار کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اظہار خوشی کے لیے علاقہ راج محل میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں، محلوں، گلیوں کو سجانے میں لگ چکے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے علاقہ راج محل کے کچھ مخصوص محلوں میں اور کچھ مخصوص جگہوں میں لائٹنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، سجاوٹ بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی شہرت، جس کا چرچا پورے علاقہ راج محل میں پہلے سے ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات بھی عام طور سے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان مخصوص محلوں میں، ان مخصوص جگہوں میں جہاں لائٹنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے، سجاوٹ بڑی اچھی ہو رہی ہے، رات کے وقت ان جگہوں پر عورتوں مردوں کا اختلاطی ہجوم کے ساتھ عریانیت کا بازار گرم رہتا ہے۔ مرد و عورت ایک ساتھ، ایسا لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں کی ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ، قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ عورتوں مردوں کا ایک ساتھ جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ عورتیں دور دراز سے ان سجاوٹوں کو دیکھنے کے لیے، روشنیوں کو دیکھنے کے لیے گھروں سے جاتی ہے، اور وہاں جا کر کے عورتوں مردوں کا ہجوم لگتا ہے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عاشقوں کا طریقہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا طریقہ ہے۔ کیا سنی مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کے رہنماؤں نے، علماؤں نے، فضلاء نے، خطباء نے، ہمارے پیروں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، کیا انہوں نے یہی کرنے کو کہا ہے ہمیں کہ اپنے محلوں کو سجاؤ اس طریقے سے کہ وہاں پہ میلہ لگ جائے اور عورتوں مردوں کا ہجوم لگ جائے اور عریانیت کا بازار گرم ہو جائے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس چیز کو بند کرنا پڑے گا۔ ہمارے سماج کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا۔ علماء کرام کو مساجد سے خطبہ جمعہ کے وقت جو تقریر ہوتی ہے، خطبہ جمعہ سے پہلے، اس تقریر میں لوگوں کو اس طرف دھیان دلانا ہوگا، اس کے روک تھام کی کوشش کرنی ہوگی، ورنہ یہ تو 3-4 سال کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر یہ
ہمارے لیے اتنا خطرناک بن جائے گا کہ پھر جواب دینا سنی مسلمانوں کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، عورتوں مردوں کا ہجوم لگ رہا ہے، عریانیت کا بازار گرم ہو رہا ہے، جو سنی مسلمانوں کے لیے بدنامی کا سبب بن رہا ہے، یہ اشد حرام یعنی کئی حرام کاموں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب تم یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یعنی نبی کے صحابی یہاں پر مراد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اللہ، میرے پیارے بھائیوں، پیارے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے، معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک امہات المؤمنین مسلمانوں کی ماں ہیں، مگر ان کے لیے بھی پردہ واجب۔ اب آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے، توجہ دیجئے کہ جب ان پاک باز بیویوں کو ان پاکیزہ جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پردہ کرایا گیا اور انہوں نے پردہ کیا، تو ذرا سوچئے کہ اب کے مسلمانوں کی عورتوں کو کس قدر اب کے مسلمان مردوں سے جو غیر محرم ہیں کس قدر پردہ کرنا چاہیے، مگر عریانیت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ باپ کو فکر ہے نہ بھائی کو فکر ہے کہ میری بیٹی وہاں کیا کرنے جا رہی ہے، میری بہن وہاں کیا دیکھنے جا رہی ہے۔ اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، صلاۃ و سلام پڑھنی چاہیے، اپنے گھروں کو سجانا، اپنے محلوں کو سجاؤ، قمقمے لگاؤ، غریبوں میں کھانا تقسیم کرو، لوگوں کو شربت پلاؤ، یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے، مگر یہ تو آپ کر نہیں رہے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پر جو لوگ اچھا پیسہ خرچ کر کے اچھی سجاوٹ کر رہے ہیں، اچھی لائٹنگ لگا رہے ہیں، تو آپ ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں پر گھوم کر کے آ رہے ہیں، اور نبی کے نام پر آپ کو ایک سپارہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، نبی کے نام پر کچھ فقیروں کو کھانا کھلانے کا پیسہ نہیں ہے، نبی کے نام پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نبی پر درود شریف پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، نہ آپ کے گھر والوں کے پاس وقت ہے۔ ذرا سوچئے، عید میلاد النبی میں تو میلاد مصطفیٰ ہونا چاہیے، عید میلاد النبی میں تو ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو، اس لیے راج محل کے تمام سنی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ راج محل میں پھیلتے ہوئے اس بے پردگی کے بازار کی روک تھام وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اس لیے آپ تمامی حضرات اس کی روک تھام کے لیے کوئی طریقہ بنائیے، اور ائمہ حضرات اپنی مساجد میں خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیے اور انہیں بتائیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو ایسی جگہوں پر سیر کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے جانے نہ دیجیے۔ کیوں؟ کہ گھر کی عورتیں تمہارے ماتحت ہیں، اگر وہ جا رہی ہیں تو جتنی وہ گنہگار ہیں اتنے گھر کے لوگ بھی گنہگار ہیں، گھر کے مرد بھی گنہگار ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری شریف حدیث نمبر 893۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، نگہبان ہے، اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے قیامت میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو سجاوٹ کے بہانے، لائٹنگ دیکھنے کے بہانے ان جگہوں پر جانے نہ دیا جائے جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط لگا ہوا ہے، مرد و عورت کا ہجوم لگا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میلہ لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ! راج محل کے ذمہ داران حضرات آگے آئیں، اس کے لیے کوئی طریقہ اپنائیں کہ اس کی روک تھام کیسے ہو، اس میں سوچ بچار کریں، علماء کو لے کر کے بیٹھیں، ائمہ مساجد کو لے کر کے بیٹھیں، سماجی کارکنان کو لے کر کے بیٹھیں، اور جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے، جہاں جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے، جہاں پہ میلہ لگتا ہے، ایسے وقت میں وہاں کے سنی مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ تم نے جو سجاوٹ کی ہے، تم نے جو لائٹنگ لگائی ہے، وہ تو ثواب کے لیے لگائی تھی، مگر تمہاری وجہ سے گناہوں کا بازار گرم ہو رہا ہے، تو تمہیں ثواب ملے گا کہ عذاب؟ ذرا غور کیجئے، توجہ دیجئے اپنے آپ پر اور اپنے لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔